السلام علیکم، میرا نام سید منیب علی ہے اور میں ایسٹروبالوجی نیٹ ورک آف پاکستان کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ ایسٹروبالوجی نیٹ ورک پاکستان میں پچھلے 2 سالوں سے ایسٹروبالوجی کی ترویج کے لیے کام کر رہی ہے، جس میں ہم مختلف ایونٹس اور آؤٹ ریچز کنڈکٹ کرواتے رہے ہیں۔ لیکن اس بار ہم ایک آن لائن پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا نام تعلیم و تربیت رکھا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد مختلف عنوانات پر بات کرنا اور ہمارے مہمانوں کی رائے معلوم کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ اپنی قیمتی رائے کا آغاز کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی اپنے ڈاکٹر سلمان حمید موجود ہیں، جو کہ ایسٹروبالوجی نیٹ ورک آف پاکستان کے کولیبوریٹر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سلمان ہیمپشائر کالج کے اسکول آف کوگنیٹو سائنسز کے چارلز ٹیلر چیئر ہونے کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹڈ سائنسز کے ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ آپ کا ہمارے پروگرام میں بہت خوش آمدید، اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ ہماری دعوت قبول کی اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی طرف جائیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اپنا مختصر تعارف بتائیں تاکہ تھوڑا سا ان کو بھی آپ کے بارے میں پتہ چل جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ منیب۔ میں پروفیسر ہوں ہیمپشائر کالج میں۔ میری پروفیسرشپ جو ہے وہ ہے انٹیگریٹڈ سائنس اینڈ ہیومینٹیز کی، لیکن میری جو پی ایچ ڈی ہے جو کافی سال پہلے ہوئی تھی وہ اسٹرانومی میں تھی، اور اسٹرانومی میں بلکہ کافی اسٹریٹ فارورڈ اسٹرانومی، میں نے ٹیلیسکوپس یوز کی، اور میرا جو زیادہ تر ریسرچ تھی وہ اس کے اوپر تھی کہ گیلیکسیز میں، کہکشاؤں میں ستارے کس طرح سے بنتے ہیں۔ مگر میں نے پی ایچ ڈی کے بعد میری پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ وہ یہاں پہ یونیورسٹی آف میساچوسٹس ہے اور اسمتھ کالج، ان کی جوائنٹ ایک فیلوشپ تھی، وہ اس میں زیادہ تر کام تو میری ریسرچ کا تھا، لیکن اس میں ایک ایکسٹرا کمپوننٹ تھا جو سائنس اور سوسائٹی سے لنک تھا، اور میرا انٹرسٹ جو ہے، میرا اپنا شوق جو ہے ایکیڈیمک، وہ اس ڈائریکشن میں چلتا چلا گیا۔ اور اب میں ہیمپشائر کالج میں ہوں، اور پچھلے کوئی 10-15 سال سے میرا جو زیادہ تر کام ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ سائنس سوسائٹی سے کس طرح سے لنک کرتی ہے، سائنس اور ریلیجن سے بھی کس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہے، اور زیادہ تر کام جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ کس طرح سے ایوولوشن جو ہے اس کے اوپر لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، خاص طور سے مسلم سوسائٹیز میں، اور تو زیادہ تر کام میرا اب اس ڈائریکشن میں ہے، سوسیالوجی کی طرف زیادہ اسٹرانومی سے، لیکن اسٹرانومی ساتھ میں ہے۔ ہاں جی سر، بہت اچھا لگا آپ کا تعارف سن کے۔ اچھا چلیں سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ عمومی طور پر کرونا وائرس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اب کرونا وائرس ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک نے اس کے بارے میں سنا تو ضروری ہے، یہ تو ذرا مشکل ہے نہ سنا ہونا۔ تو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کا ایکسپرٹ نہیں۔ اگر آپ نے کوئی زیادہ ڈیٹیلڈ سوال پوچھنا ہے تو آپ بایولوجسٹ ہیں، وائرولوجسٹ ہیں، آپ ان سے وہ سوال پوچھیں۔ جو مجھے اس کا پتہ ہے وہ ایک زیادہ تر ایک لے پرسن کے حساب سے وہ یہ کہ یہ بیکٹیریا نہیں، یہ وائرس ہے، اور وائرسز جو ہیں وہ بیکٹیریا سے کافی چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں، یا ریگولر لائف سے کافی چھوٹے ہوتے ہیں، اور وائرسز ایک انٹرسٹنگ چیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے وہ بایولوجی اور کیمسٹری کے بیچ میں ہیں، کہ جب وائرسز جو ہیں وہ سیل کے باہر ہوتے ہیں تو ہم شاید ان کو زندگی نہ کہیں، ویسے یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن جب وہ سیل کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے آپ کے سیل کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے سیل کو، آپ کے سیل کو وہ یہ کہتے ہیں، انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اچھا آپ اس کو ریپیٹ کریں۔ مختلف قسم کے وائرسز ہیں، تو کرونا وائرس جو ہے وہ ایک پرٹیکولر قسم کا ہے، جس کا لنک جو ہے وہ سارز، جو کچھ عرصہ پہلے، آئی تھنک 8 سے 9 سال پہلے کافی اس نے تباہی مچائی تھی، تو اس سے لنکڈ ہے کووڈ-2۔ اور جو کچھ وائرسز ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کا ریگولر فلو کا جو وائرس ہے یا اور ہیں، وہ ریلیٹیولی چھوٹے ہیں۔ کورونا وائرس کا خیال یہ ہے کہ وہ ریگولر وائرسز سے about 3 گنا زیادہ ہے بڑے سائز کا، اور اس کے ہائی جیک کرنے کی اس کے پاس کئی اور طریقے ہیں۔ کچھ قسم کے وائرسز اس طرح ہر سال اس کا ویکسین آتا ہے، لیکن
یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا ابھی تک ہمارے پاس ویکسین موجود نہیں. جی سر. میں اچھا کافی پیتا رہا ہوں ساتھ میں، ویسے وہ بھی چل رہی ہے. جی ضرور ضرور ضرور. تو اچھا کرونا وائرس کے بارے میں بہت سی افواہیں بھی اڑ رہی ہیں، بہت سی فیکچوئل باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ چائنا کی ایک لیب میں تیار ہوا ہے، جو کہ حادثاتی طور پر جو ہے وہ بے قابو ہو گیا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اب اس میں جس طرح سے میں نے کہا کہ میں بایولوجسٹ یا وائرولوجسٹ نہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کس طرح سے یہ وائرس کام کرتا ہے. لیکن ایک طریقے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ثبوت موجود ہیں. اب اس قسم کی صورتحال میں افواہیں پھیلتی ہیں مختلف قسم کی. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، کیونکہ جب ایک بہت بڑی ساری چیز ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی بڑی ساری چیز کی ضرورت بھی نہیں، افواہیں بغیر بڑی چیز کے بھی پھیلتی ہیں. لوگ ابھی تک سوچتے ہیں کہ شاید ہم چاند پر نہیں گئے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب بڑی ساری چیز ہو رہی ہوتی ہے تو افواہیں اور پھیلتی ہیں، کیونکہ آپ کو ایک ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے. ابھی جب ہم کرونا وائرس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو قابو میں نہیں آ رہا، تو ایک انسرٹنٹی ہے، اور اس انسرٹنٹی کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کی تھیوریز دیتے ہیں. لیکن کم از کم جو اسٹیبلشڈ ویو ہے سائنسدانوں کا، جو ایکسپرٹس ہے اس سلسلے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کوئی بہت ہی عجوبی قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لنکڈ ہے. بلکہ زیادہ تر جو اس وقت اعتراض آ رہے ہیں خاص طور سے امریکہ میں، وہ اس چیز کے اوپر آ رہے ہیں کہ اس سے لڑنے کے لیے ہم نے تیاری کیوں نہیں کی تھی. کیونکہ سائنسدان جو ہیں وہ تو کچھ عرصوں سے کہہ رہے ہیں، کچھ سالوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر اگلی قسم کی کوئی وبا آئے گی، یہ کرونا وائرس قسم کے جو ہیں یہ کافی چانس ہے وہ اس قسم کا وائرس جو ہے وہ تباہی پھیلائے گا. اب یہ کیوں پتا تھا؟ سائنس کے حساب سے جب پچھلے کرونا وائرس کے ٹائپ تھی تو مسئلہ یہ تھا کہ اس میں جس طرح سے میں نے وہ ذکر کیا، کچھ چھوٹے وائرسز ہوتے ہیں جو یہ ایک پروٹین یوز کرتے ہیں آپ کے سیل کے اندر آنے کے لیے. جو چھوٹے والے وائرسز ہیں وہ ان میں ایک آدھ ترکیب ہوتی ہے کہ وہ سیل کے اندر آ جائیں، اس کو آپ بلاک کرتے ہیں. یہ ویکسین جب بنتا ہے. یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تھوڑے بڑے سائز کا ہے، اور اس میں ایک لحاظ سے 2-3 طریقوں سے وہ آپ کے سیل کو ہائی جیک کر سکتا ہے. تو خطرہ یہ تھا کہ اگر اس قسم کا کرونا وائرس، بلکہ اگر نہیں جب، یہ سوال تھا کہ جب وہ میوٹیٹ کرے گا تو اس قسم کے جو وائرسز ہیں وہ تباہی پھیلا سکتے ہیں. اب وہ کیوں میوٹیٹ کرے گا، یہ آپ کے ایوولوشن کے اوپر آتے ہیں. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کاپینگ ایرر کرتی ہیں، تو اس حساب سے جو بھی سلیکٹڈ وہ ہوا وہ افیکٹو ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی وجہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چین میں کسی لیب میں جو ہے وہ بنی؟ اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر وہ کس طرح سے میوٹیٹ کر کر کرونا وائرس بنا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پر، جو چائنا کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ چین کے اوپر جائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امریکہ کی لیب سے آیا ہے. کہیں اور جائیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو 5G ٹاور سے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں، افواہیں جو ہیں وہ تو ضرور پھیلتی ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جج کریں کہ کون سی انفارمیشن لیں. اور اب اس زمانے میں ہمارے پاس انفارمیشن کی کمی نہیں، سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے انفارمیشن کو ایویلیویٹ کریں اور کون سی انفارمیشن ہم استعمال کریں. اب جب اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، میرا یہ خیال ہوگا جس طرح جب آپ چاند پر لینڈنگ کی بات کرتے ہیں، یا اگر آپ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پولیو کا ہے یا اسمال پاکس ہے، اس کے لیے آپ کس کی بات سنیں گے؟ امید ہے کہ آپ ان کی بات سنیں گے کہ کس طرح سے یہ انفیکشنز ختم ہوتے ہیں. اگر چاند کی آپ سازش کی بات کریں تو امید ہے کہ آپ اسٹرانومرز کی بات زیادہ سنیں گے. تو اس طرح سے اسی طرح جب آپ کے پاس اگر کوئی سرجری کے لیے جانا ہوتا ہے، ہارٹ کی سرجری کے لیے، آپ کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جائیں گے جو ہارٹ کا سرجن نہ ہو. امید ہے، میری خوشی یہی ہوئی کہ آپ جو ہے اگر آپ کا ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہارٹ کے سرجن کے پاس جائیں گے.
اسی طرح جب ہم کورونا وائرس کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں تو امید ہے کہ ہم ان سائنسدانوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، اور پھر آپ ان سے بات کریں گے کہ ان کا کنسنسس کیا ہے. تو اس وقت جو کنسنسس ہے یا جو مجتمعی جو ان کا جو اس وقت جو خیال ہے وہ یہ کہ یہ ایک نیچرل پروسیس، اور یہ بہت ضروری ہے اس طرح سے سوچنا، کیونکہ اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے ویکسین بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی سائنس معلوم کرنا بے انتہا ضروری ہے. اس قسم کی چیز میں اگر افواہوں پہ یقین کریں گے تو وہ صرف نقصان دہ ہوں گی. بہت بہت صحیح. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ وبال جان صرف اس وجہ سے بن گیا کہ انسانوں نے جو ہے وہ ماحولیاتی نظام میں مداخلت کی ہے؟ اب ہاں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کا جو لنک ہے وہ تھوڑا سا کلائمیٹ چینج کے حساب سے ہے. کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے، اگین سائنس کے حساب سے وہ خیال یہ ہے کہ وہ جو بیٹس ہیں، چمگادڑ جو ہیں، وہ ان سے وہ آیا. ایگزیکٹ پیتھ ابھی کلیئر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ پینگولن جو ہوتے ہیں وہ ان کے تھرو وہ آیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ چمگادڑ جو ہیں وہ ان سے پراببلی لنکڈ ہے. اب انسانوں کا جب کلائمیٹ چینج کے حساب سے جو ہم درختوں کی صفائی کرتے جا رہے ہیں، جو ہم چینج کرتے جا رہے ہیں، وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہماری انٹریکشن جانوروں سے مختلف طریقے سے ہوتی ہے، اور دوسرے ہماری اپنا جو امیون سسٹم ہے وہ اتنی تیزی سے چینج نہیں ہوتا. تو یہ کافی چانسز ہیں. لیکن یہ صرف بات جو ہے وہ کرونا وائرس کی نہیں، یہ ایک بڑا ایشو ہے. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں جو ہے آگ لگی ہوئی ہے، امریکہ میں بھی پچھلے سال جو ہے وہ بے انتہا یہ جو آگ لگی ہوئی تھی جنگل میں وہ ہیں. آپ کے پاس بے انتہا سیلاب آ رہے ہیں، آپ کے پاس ڈراؤٹس ہو رہے ہیں. پاکستان میں اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں کہ پہلے ڈراؤٹ آتا ہے اور پھر سیلاب آتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر لوگ اسی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ صرف یہ نہیں کرتی کہ وہ ایک ڈائریکشن میں لے جائے، بلکہ وہ چیزوں کو وہ ایکسٹریم ویدرز جو ہیں وہ اس کی طرف جاتے ہیں. تو کیا کرونا وائرس کا تعلق جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے؟ اٹس کوائٹ لائکلی. لیکن میں ایک چیز پہ میں محتاط کرنا چاہوں گا کہ اس کو 1 to 1 آپ ڈائریکٹ کوریلیشن ضروری نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وبائیں ہیں وہ پہلے بھی ہوتی تھیں. یہ کوئی وبا جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں. بلیک ڈیتھ ہے یا مختلف قسم کی وبائیں تھیں، وہ ہم چھٹی 7ویں صدی میں بھی تھیں، 12ویں 13ویں صدی میں، یہ کافی عرصے سے چلتی رہی ہیں. اور ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، میں دوبارہ سے سائنس کی بات کروں گا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے قابو اس لیے کر لی کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ میں آنا شروع ہوئی، خاص طور سے جرم تھیوری جو 19ویں صدی میں تھی. جرم تھیوری کی وجہ سے کم از کم ہم نے جو ہے بہت ساری بیکٹیریل اوریجنز کی جو چیزیں تھیں ان کو تو ہم نے کافی زیادہ قابو کیا. تو ایک لحاظ سے یس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں، لیکن میں محتاط کروں گا کہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ 1 to 1 کنیکشن ابھی ہمیں معلوم نہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح سیلاب، ڈراؤٹس، جنگل کے فائرز وغیرہ جو ہیں وہ یس وہ ڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج سے لنکڈ ہیں. اس کا مجھے پتہ نہیں کہ کتنا ڈائریکٹ لنک ہے کلائمیٹ چینج سے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وائرس جو ہے وہ خدا کی طرف سے انسانیت پر عذاب ہے؟ اب یہ ذرا مشکل سوال ہے. اب اس کے بارے میں پھر اس کے اوپر جاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اس چیز کے بارے میں سوچیں. اب پہلی بات تو جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ وبائیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن اب ایک لحاظ سے وہ کم ہو گئی کیونکہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کریں. اب جس طرح میں نے کہا کہ جرم تھیوری کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے جو ہے آپ بہت ساری جو بیماریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب اسمال پاکس ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی، اب اسمال پاکس جو ہے وہ ایریڈیکیٹ ہو گئی. اب جن کو اسمال پاکس ہوتا تھا کیا وہ عذاب تھا؟ یہ ایک کوئی صحیح بات نہیں. اور میں اور آپ کس طرح سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس کو اللہ جو ہے وہ اس کو عذاب میں ڈال رہا ہے اور کس کو نہیں؟ میں اور آپ کس کے اوپر ہم یہ بات کر سکتے ہیں؟ تو ایک لحاظ سے اس کے سوچنے کا طریقہ
یہ ہوگا کہ دیکھیں جس طرح سے زلزلوں کی ہم بات کرتے ہیں، اب بہت سارے لوگ جو ہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب زلزلے آتے ہیں وہ عذاب ہے، اور وہ لوگ جن کا انتقال ہوا وہ زلزلے کی وجہ سے وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بے انتہا نہ صرف خطرناک بات ہے بلکہ یہ ایک غلط بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اب زلزلوں کے بارے میں ہم نے سمجھنا شروع کیا کہ دیکھیں زلزلے کہاں آتے ہیں، زمین کے اوپر کانٹیننٹس کی پلیٹس ہیں، تو اگر آپ زلزلوں کے میپ دیکھیں کہ کہاں کہاں زلزلے آتے ہیں، وہ دراصل ان پلیٹس کی باؤنڈریز کے اوپر ہے۔ تو یہ کوئی حیران کن چیز نہیں کہ کس جگہ زلزلہ آیا اور کس جگہ نہیں زلزلہ آیا، بلکہ کیونکہ ہمیں یہ پتا چلنا شروع ہوا کہ کس طرح سے ہمارا جو سیارہ ہے اس کے اوپر زمین، اس کے اوپر پلیٹس موو کرتی ہیں، اس کے حساب سے ہم نے پریکاشنز لینی شروع کر دیں کہ جن جگہ جو ایسے شہر ہیں جہاں پر وہ پلیٹس کم دونوں مل رہی ہیں، وہاں پر آپ خیال رکھیں یا تو آبادی نہ بنائیں، یا اگر آپ آبادی بنا رہے ہیں تو بلڈنگز ایسی ہوں جو زلزلے سے پروٹیکٹڈ رہیں۔ جاپان ہے، سین فرانسسکو ہے، وہاں پہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر زلزلے سے وہ جو بلڈنگیں ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ اب اگر زلزلہ آئے وہاں پر اور لوگوں کا انتقال نہ ہو کیونکہ ان کے پاس بلڈنگز ہیں ایسی، اس کے کمپیریزن میں کسی اور جگہ غریب جگہ زلزلہ آئے اور وہاں پہ وہ بلڈنگز اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ ایسی بلڈنگز بنا دیں کہ ان کا انتقال ہو جائے، تو کیا غربت کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا؟ تو یہ اس سے تعلق نہیں۔ اسی طرح سے جب ہم اس وبا کی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے یہ ہم سائنس کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اوریجنز کیا ہیں۔ یہ کوئی اتنی مسٹیریس اوریجنز نہیں ہے، اس کی جو اوریجنز ہیں لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو سارس وائرس تھا اس سے کنیکٹڈ ہے۔ تو کیا وہ عذاب ہے؟ میرا نہیں خیال، اب لوگوں کے اوپر اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ کس کے اوپر عذاب آ رہا ہے اور کس کے اوپر نہیں آ رہا، کیوں آ رہا ہے۔ یہ کام جو ہے وہ کم از کم میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم نے زلزلوں کو سمجھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گئے زلزلے کیوں آتے ہیں یہ تو بس عذاب ہے، نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ زلزلے کس طرح سے بنتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قدرتی زمان ہے کہ قدرت کے حساب سے جو ہے نیچرلی جو ہے وہ زلزلے پلیٹ جو ہے وہ موو کرتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ تو اسی طرح سوری وہ جو ہے تھوڑا سا کنیکشن ہوا تو اسی طرح سے یہ سوال اس وبا کے سلسلے میں، اس کرونا وائرس کے سلسلے میں ایک پیرلل ہے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس کس طرح سے بنتا ہے۔ عذاب کی بات جو ہے وہ آپ انٹرپریٹ جس طرح سے بھی کریں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس قسم کی بات کا۔ ٹھیک، تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک مذہبی پیروکار ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈر کر عبادتیں کرنی چاہیے یا مطلب کوئی کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو ہر انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اگر کوئی چیز، کسی بھی چیز کی بات ہے، اور وہ خالی عذاب کی، خالی وبا کی بات نہیں بلکہ کسی بھی وقت کی بات ہے، آپ عبادت کریں یا نہ کریں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ میں تو خالی جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ میں سائنس کی طرف کروں گا کہ ہمیں کس طرح سے سمجھنا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے سائنس کے حساب سے۔ ایز این انڈیویجول آپ کس طرح سے ریئیکٹ کریں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن سائنس کے حساب سے جس طرح میں نے بات کی کہ اب اسمال پاکس تھا، اب اسمال پاکس جو ہے وہ ختم ہو گیا، پوری دنیا سے ختم ہو گیا، اس کی جو وجہ ہے وہ ویکسینیشن۔ تو اب یہ جو کرونا وائرس ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں جب ہمیں ویکسینیشن ملے گی، یا اگر وہ رہے گا تو اس کا شاید اس کا امپیکٹ کم ہو جائے، کیونکہ یہ پہلے بات وہ جو آپ نے کرونا وائرس کی تھی، اس کا وائرسز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر آپ وائرس کے حساب سے دیکھیں تو وائرس کا کام ہے ملٹیپلائی کرنا۔ اگر اس وقت جو ہے کرونا وائرس جو ہے وہ زیادہ لیتھل ہے، یہ اچھی چیز وائرس کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا ہوسٹ کا انتقال ہو جائے تو اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو خیال یہ کہ زیادہ تر وائرسز جو ہیں وہ اس لحاظ سے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی وہ ڈسکمفرٹ دیں، کھانسی زکام ہو جائے، لیکن انسان جو ہے وہ زندہ رہے۔ تو امید ہے کہ یہ کرونا وائرس کے بھی لیول وہ کم ہو جائے گا۔
تو اگر ہم آج سے دیکھیں 2-3 سال کے بعد کورونا وائرس کے بعد ہم ایک ٹھیک ہے یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے اور اس سے ٹھیک ہے دنیا تھوڑی سی بدل جائے گی، لیکن اب اس کے سلسلے میں ہمیں دوبارہ سے میں کہوں گا کہ ہمیں سمجھنا اس کے بارے میں ضروری ہے. اگر آپ اس کے ساتھ عبادت کریں یا نہ کریں یہ تو ایک انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں، لیکن اس کا جو سائنسی طریقہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا اگر آپ دوسرے حساب سے دیکھیں کہ اگر آپ کورونا وائرس کو سمجھیں اور اس کا آپ ویکسین بناتے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ مذہبی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں کی زندگی بچا سکتے ہیں. سارے تمام دین اسلام بھی کہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی بچانا جو ہے ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک برکت کی بات ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ انسانیت کی خدمت کریں. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ کس طرح سے کورونا وائرس کام کرتا ہے اور کس طرح سے آپ کورونا وائرس کے امپیکٹ کو روک سکتے ہیں تو وہ تو ایک یہ ہوگی خدمت دین کی بھی اور دنیا کی بھی. تو عبادت کے ساتھ عبادت بھی کریں اور ساتھ میں لیکن اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کس طرح سے کورونا وائرس کام کرتا ہے اور ہم کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں. سر میں جلدی کروں گا. اب اگلا سوال ہے کہ جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ کورونا وائرس، آپ نے ابھی کہا کہ سائنسدان پہلے سے ہی کچھ کہہ رہے تھے کہ احتیاط کر لو ورنہ یہ کورونا وائرس آ جائے گا، تو جیسا کہ احتیاط نہیں کی اور کورونا وائرس آ گیا، تو اگر ان فیوچر کوئی ایسی وبا دوبارہ ہم پہ حملہ آور ہو جائے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کائنات میں اپنا دوسرا گھر جو ہے وہ تلاش کرنے میں تھوڑی جلدی کریں، یا پھر ایسا سوچنا بھی فضول ہے؟ اب یہ سوال اگین یہ تھوڑا سا بڑا سوال ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ اب یہاں پر ہیں اس دنیا میں، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسٹرائڈ یا امپیکٹ، وہ بیچارے جو ڈائناسورس تھے ان کا اختتام ہو گیا کیونکہ جب وہ ایسٹرائڈ یا کامیٹ آ کے ٹکرایا تو ان کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں تھی. اب تو اگر ہم انسانوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر ہم زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میں پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وبا بھی آئی، وبا بھی چلی جائے گی، زندگی تو رہے گی. انسان رہیں گے یا نہیں، ابھی تک کوئی بھی ایسی وبا نہیں ہے جس نے انسانوں کو وائپ آؤٹ کر دیا ہو. ہاں بہت سارا ڈیوسٹیٹ کرتی ہے لیکن وائپ آؤٹ نہیں کر دیا. لیکن پھر بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ ڈائناسور جس طرح ایسٹرائڈ امپیکٹ ہے یا کامیٹ امپیکٹ ہے یا کلائمیٹ چینج، اس حساب سے بالکل یہ آئی تھنک ایک طرح سے آپ کا ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی اور جگہ ہو، مریخ جو ہے وہ ایک پاسبل آپشن ہے کیونکہ وہاں پر وہ زمین جیسا ہے ایک لحاظ سے، کہ وہاں پر جا کر ہم کالونی اسٹیبلش کریں. لیکن میرے خیال میں ہمیں اس سلسلے میں بے انتہا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں جو ہے اپنی جو ہماری زمین ہے اس کا ہم نے کافی بیڑا گرک کیا ہے. تو اگر ہم نے اس کا یہاں پہ بیڑا گرک کیا ہے، اگر ہم نے کہیں اور جانا ہے مریخ کے اوپر، تو ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے جانا چاہیے کہ بیچارے مریخ کا بھی ہم بیڑا گرک نہ کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مریخ کے اوپر اگر مائکروبز ہیں تو پھر یہ سوال آ جائے گا کہ اگر وہاں کے یہ مریخی مائکروب ہیں تو کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم مریخ کے اوپر جائیں اور ان کی ارتقاء کو ہم امپیکٹ کریں؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ مریخ کے اوپر بیکٹیریا، یہ میرا خیال ہے کہ اگر وہاں پر زندگی موجود ہے چاہے وہ مائکروبیل ہی ہو، مریخ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان مائکروبس کے لیے ہے کہ وہ ٹھیک ہے بلینز آف سال نے، اربوں سال نے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو یا نہ ہو ایوولوشن کے حساب سے. لیکن انسانوں کی جو ہسٹری ہے وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ لوگ جس طرح سے ایلان مسک وغیرہ ہیں، بہت سارے مجھے پتا ہے کہ بہت لوگ فین ہیں اس کے، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سوچ سمجھ نہیں رکھتے کہ اس قسم کی چیزوں کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو 19ویں اور 20ویں صدی میں جو یورپین کولونائزرز تھے انہوں نے کافی بیڑا گرک کیا ڈیولپنگ ورلڈ تھی ان کا، جو کولونائزڈ ورلڈ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے زیادہ سوچا نہیں کہ وہاں پہ لوکل امپیکٹ کیا ہوں گے. تو اس حساب سے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسری جگہ پر جائیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے میں کافی سوچ سمجھ کے اور خیال کر کے جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر.
اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ کرونا وائرس سے اپنی جنگ جیت جائے گا؟ بالکل مجھے کوئی کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ اس طرح کی وبائیں جو ہیں وہ پہلے بھی آتی رہی ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ کتنی تیزی سے جیتے گا اور کتنا کم نقصان ہوگا. جیت تو جائے گا. ایسی کوئی اس وقت کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, کوئی وبا نہیں ہے کہ جس نے کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دیا ہو. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ کوئی جادوئی چیز نہیں ہے کرونا وائرس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے وہ بنا ہے اور خیالات ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے زیادہ امپیکٹ نہ کریں. تو کیا ہم جیت جائیں گے؟ بالکل, ایسی تو کوئی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ کتنا نقصان ہوگا. اگر اس وقت یہاں پہ جن لوگوں کے انتقال ہوئے ہیں پاکستان میں تو اچھی بات ہے, ذرا جو ڈیتھس ہیں وہ کافی کم ہیں ریلیٹیولی. میں امریکہ میں ہوں, یہاں پہ ڈیتھس بہت زیادہ نمبرز کی ہیں, تو اس حساب سے نقصان تو بہت زیادہ ہے. لیکن امید ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں یا ایک سال کے اندر یا کچھ میں اگین ویکسین بن جائے گا یا کچھ اور طریقے ہوں گے, لیکن یا ہماری اپنی ریزسٹنس بنے گی. لیکن یہ چیز اس وجہ سے ہوگی اگر آپ اس کو سمجھیں. یہ بات سائنس کی آتی ہے, سمجھنے کی آتی ہے. افواہوں کی باتوں سے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, نہ ہی اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ خالی عذاب ہے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. ان دونوں چیزوں سے جو ہے کوئی آپ کا نتیجہ نہیں نکلے گا. مین چیز یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر جس طرح سے اسمال پاکس ختم ہو گئی, اسمال پاکس نے انسانوں کو ختم نہیں کر دیا تھا, لیکن ہم نے اسمال پاکس کو ختم کر دیا. اب زلزلے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو گئے, لیکن ہم نے اس کی جو امپیکٹ ہے ارلی وارننگ سسٹم وغیرہ کی وجہ سے ہم نے زلزلے کے امپیکٹ کو کم کر دیا. تو یہ کرونا وائرس کا بھی اسی طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے سر, میرا آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد جو ہے وہ زندگی کس طرح کی ہوگی, معاشرتی طور پر, مذہبی طور پر, اور دنیا میں کاروباری انداز کس طرح سے ہوگا؟ پتہ نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس طرح سے اس کا کتنا لمبا عرصہ کرونا وائرس کی چیز رہے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیز کم از کم ہماری زندگیوں میں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اب دنیا جو ہے وہ بے انتہا کنیکٹڈ بھی ہو گئی. تو اگر پہلے ہوتا تھا مختلف قسم کے لائک انفلوئنزا تھا, وہ جو اسپینش فلو تھا, وہ اس کا امپیکٹ تھا دنیا میں, لیکن دنیا میں اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی کہ لوگ اتنے زیادہ ٹریول کر رہے ہوں. حالانکہ ٹریول کافی تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. تو اب کس طرح سے زندگی چینج ہوگی, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. ابھی ہمیں یہ پتا ہے کہ اکانومی جو ہے پوری دنیا کی, وہ بات کر رہے ہیں کہ 3-4% جو ہے پوری دنیا کی وہ کم ہو جائے گی, جو بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہے. اب اس کا نتیجہ اس کے بارے میں ہم کس طرح سے سوچیں, تو اس میں دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں ہو سکتی ہیں. پازیٹیو ایک حساب سے یہ ہے کہ جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو وائرس کے بعد جو امپیکٹ ہوا ہے ہمیں آرام سے نظر آنا شروع ہو گیا, صاف امیر اور غریب میں فرق. یہ جو گلوبل ان ایکوالٹی ہے وہ خالی ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ ہر جگہ دنیا میں ایک ہی طرح کے ہیں. کیا تو اب بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی گلوبل انکم ہونی چاہیے یا گلوبل ہیلتھ انشورنس یا کچھ قسم کی کہ آپ لوگوں کا خیال کر سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ اپنے جو رائٹس ہیں کہ دیکھیں آپ ہمیں فورس نہیں کر سکتے کام کے سلسلے میں, تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں شاید کرونا وائرس کے بعد آ جائیں. تاریخی طور پر جس طرح بلیک ڈیتھ تھی یورپ میں, اس نے بے انتہا وہاں پر امپیکٹ کیا تھا. لیکن اس کا جو ایک پازیٹیو امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو اٹالین رینیسانس تھی, جو وہاں پہ ری برتھ تھی, وہ ایکچولی بلیک ڈیتھ کے بعد تھی, کیونکہ ایک لحاظ سے اس نے اکانومی کو بدل دیا تھا. میس مارکیٹ یعنی کہ جو بڑی مارکیٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی, تو بہت سارے جو انویسٹمنٹ تھی وہ اسکالرشپ اور آرٹ کے اوپر تھی. تو ایک لحاظ سے وہ ایک پازیٹیو چیز آ گئی. لیکن اس کی نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہ جو ہیں جو ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ کافی تیزی سے آتی جا رہی ہیں. ہنگری میں آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کرونا وائرس کی جو ایمرجنسیز ہیں ان کو یوز کر سول لبرٹیز جو ہیں وہ ختم کر دیں. دوسرا خطرہ
پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, وہ سرویلنس کا ہے. اب ایک لحاظ سے جس طرح کوریا اور چین نے جس طرح سے یوز کیا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں کہ کون کس سے مل رہا ہے, اور تو ہم کرونا وائرس کے کنیکشن جو ہیں کہ کون کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. لیکن یہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اگر آپ پولیٹیکل اس میں ہو, آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, تو وہ یہ پولیٹیکل ڈسینٹ کو بھی ختم کر سکتی ہے. اور یہ بے انتہا خراب ایک سرویلنس ٹیکنالوجی ہے. یہ جو وہ جارج آرویل تھا, اس کی جو کتاب تھی 1984, یہ ہر وقت آپ کو ٹریس کیا جا رہا ہے. یہ وہ چیز ہے نا کہ آلریڈی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے خلاف ہمیں کنٹینیوسلی پش کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کمپنیز ہیں, یہ ایپل ہے, امیزون ہے, جو مختلف کمپنیز ہیں, وہ آپ کی موومنٹس کو ٹریس کر رہے ہیں. کورونا وائرس جو ہے ایک طرح سے بہت ساری چیزوں کو وہ لیگلائز کر سکتی ہے, بہت ساری چیزوں کو یہ آتھرائز کر سکتی ہے, اور وہ ہماری زندگی کی پرماننٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک خطرناک چیز ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے میں بے انتہا محتاط ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس قسم کی سرویلنس جو ہے وہ پھر آپ کے ڈکٹیٹوریل سسٹم یا اتھارٹیرین سسٹم اس کو وہ انکریج کرتی ہے. تو یہ بھی چیز پاسبل ہے. ایک اور چیز میں کہوں گا جو میرا خیال ہے, اس قسم کے امپیکٹ کو پریڈکٹ کرنا اور اس قسم کے امپیکٹ کی تیاری کرنا ضروری بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. جس طرح اب اس کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے اچانک سے ڈسٹینس لرننگ جو ہے, بہت سارے, میں خود یہاں پہ کالج میں ہوں, اور ہمیں اچانک سے اپنے سارے کورسز کو آن لائن کرنا پڑا. میرا نہیں خیال کہ آن لائن ٹیچنگ جو ہے یا آن لائن کورسز جو ہیں وہ اتنے افیکٹو ہوتے ہیں جتنے ان پرسن ہوتے ہیں. بہت فرق ہے اس میں, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کافی تیزی سے ایسے سافٹ ویئر بنے ہیں کہ آپ کی وہ ڈسٹینس لرننگ کو وہ ریلیٹیولی آسان کر سکیں. اور میرا خیال ہے کہ نہ لرننگ سے مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس اپرچونٹی نہ ہو, اس کے مقابلے میں کچھ اپرچونٹی آن لائن لرننگ بہتر ہے, ان پرسن لرننگ اور بھی بہتر ہے. لیکن پاکستان کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی جو ورچوئل لرننگ ہو یہ ایک ایڈڈ ٹول ہو, یا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی موقع نہیں اس قسم کی چیز کو دیکھنے کا, ہو سکتا ہے کہ یہ ایجوکیشن کو ٹرانسفارم کر سکے. ہم اور انفراسٹرکچر لائیں جس سے پاکستان میں اور دنیا میں جو ایجوکیشن ہے وہ اور پھیل سکے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں نیگیٹو چیزوں کے بارے میں بھی خیال کرنا ضروری ہے. اور میں یہ کہوں گا, ہمیں اوور آل میں ایک آپٹمسٹ ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم اس سے ضرور نکل آئیں گے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسی اس دنیا کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ ہوگی وہ سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بہت بدل جائے زندگی, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ نقصان دہ اس میں نہ آئیں. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا, ہمیشہ ہم ذرا لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے ذرا خیال رکھیں. عید آئے گی, ذرا گلے ملتے ہوئے ذرا ہم تھوڑا سا ذرا خیال کریں کہ ایک دفعہ مل لیں بجائے کہ ہم 3 دفعہ ملیں. یہ اس کا ایک پیرلل ہے, جس طرح ایئر لائن سیکیورٹی آج سے 30-40 سال پہلے, یار آپ تو تھے نہیں یہاں پہ لیکن میں کم از کم موجود تھا, تو ایئرپورٹ پہ جانا کافی آسان ہوتا تھا, آپ جہاں تک جا سکتے تھے. لیکن پھر کیونکہ مختلف قسم کے ہائی جیکنگ ہوئی اور مختلف قسم کے اٹیک ہونا شروع ہوئے تو سیکیورٹی بڑھتی چلی گئی, اور اب امریکہ میں کم از کم 9/11 کے بعد اب ہمیشہ جوتے بھی اتارتے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے. اب یہ بے انتہا انکنوینئنٹ چیز ہے کہ یار آپ کو جوتے بھی اتارنے پڑتے ہیں ہر دفعہ, لیکن ٹھیک ہے, لوگ یوز ٹو ہو گئے. یہ پاسبلٹی ہے کہ کس قسم کی زندگی ہو اس کے بعد سے, کرونا وائرس کے بعد سے, کہ جب تک ہمارے پاس ویکسین نہیں آتا کہ ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی. اور اس لحاظ سے بزنسز کو واپس آنے میں ٹائم لگے گا, کچھ بزنسز ختم ہو جائیں گے. تو ایک لحاظ سے یہ چینج جو ہے اس کا وہ کافی ایک لحاظ سے وہ افسوسناک ہوگی. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم دینے کا اور اپنی نالج شیئر کرنے کا. مجھے امید ہے کہ جو بھی لوگ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے, اور آپ سب جو ہیں وہ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. تو
آخر میں جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ سر آپ جو ہیں وہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی جنرل بات کرنا چاہتے ہیں, ہماری آڈینس سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں. میں خالی ایک بات کہوں گا کہ جس طرح ہم اس وقت جو ہیں وہ لاک ڈاؤن میں ہیں یا لاک ڈاؤن کے بعد بھی, ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہے, آسمان. آپ اوپر دیکھیں, آج کل تو اور بھی پولوشن بھی کم ہے, آپ ذرا اوپر دیکھیں اور اسٹرانومی کے حساب سے آپ کچھ نہیں تو اگر آپ کہیں کہ آپ نے ایک چیز سیکھنی ہے, آپ آسمان کے اوپر ستاروں اور سیاروں کے بارے میں, میں اسٹرالوجی کی بات نہیں کر رہا, میں اسٹرانومی کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ دیکھیں آپ کو وینس نظر آئے گا, آپ وینس کو دیکھیں, صبح کے وقت آپ کو جوپیٹر, مارس, آپ کو سیٹرن نظر آئے گا. آپ کچھ نہیں تو کم از کم آسمان جو تمام انسانیت کے لیے فارغ ہے, موجود ہے, آپ کا لاک ڈاؤن بھی آپ کا آسمان آپ کو روک نہیں سکتا, آپ اس کو دیکھیں. اور میں ویڈیوز بناتا ہوں کائنات اسٹرانومی ان اردو کے اوپر, آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے کبھی. اور بہت بہت شکریہ منیب مجھے انوائٹ کرنے کا. بہت شکریہ سر. ناظرین میں آپ سے یہیں جو ہے وہ یہ پوڈ کاسٹ سیریز ہم اختتام کرتے ہیں اس کا, لیکن جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ سر کے یوٹیوب چینل کو کائنات اسٹرانومی کا ضرور سبسکرائب کیجیے, کیونکہ میں بھی پرسنلی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, بہت ہی کمال کی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آگے آنے والی پوڈ کاسٹ بھی ملتے رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ ایسٹروبالوجی نیٹ ورک آف پاکستان سے کنیکٹڈ بھی رہ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں نہ صرف جو ہے وہ ایسٹروبالوجی کی چیزیں شیئر ہوتی ہیں بلکہ بہت سی اسٹرانومی کی چیزیں بھی شیئر ہوتی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے جو سر ہیں ڈاکٹر سلمان حمید, وہ بھی ایسٹروبالوجی نیٹ ورک کے کولیبوریٹر ہیں, اور ہماری بہت جو ہے وہ کرتے ہیں اور بہت ہمارے کام آتے ہیں.